جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سے دوبارہ فلسطین کی طرف وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ یونائٹڈ نیشن نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہ ابھی تک جو صورتحال بنی تھی، کیونکہ عرصہ دراز پہلے یہ اس کے اوپر بات ہوئی تھی اسحاق ربین کے زمانے میں، جب اسرائیل کے پرائم منسٹر اسحاق ربین ہوا کرتے تھے اور یاسر عرفات اس وقت زندہ تھے۔ اس وقت 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوئی تھی، لیکن درمیان میں نتن یاہو آیا اور نتن یاہو نے سارا پیس پروسیس جو ہے نا اس کو رگڑ کے رکھ دیا۔ اور جب اسحاق ربین کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی اسحاق ربین کی جو اسرائیلی پرائم منسٹر اسحاق ربین کی جو بیوہ تھیں، انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ اسحاق ربین کے قتل میں نتن یاہو شامل ہے۔ یہ اپوزیشن لیڈر تھا، اس وقت اپوزیشن میں تھا ان کی۔ تو نتن یاہو کی جو ہسٹری ہے وہ یہاں سے ہے کہ انہوں نے ایک اپنے ہی بندے کو قتل کر کے اور یہ قتل کروا کے حکومت میں آئے، اور پھر ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی ہیں، نتن یاہو کے اوپر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے نتن یاہو کی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور جو وہ اب 2 اسٹیٹ سلوشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو ہے نتن یاہو وہ اس وقت مسلمانوں کو کمپلیٹلی ختم کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ کسی کی بات وہ بظاہر کسی کی بات اندر کھاتے نہیں کوئی گل رڈی ہوئے تو پتہ کو نہیں، لیکن وہ اس بات کے اوپر تلا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ اور جو کشتیوں کا جو قافلہ چلا ہوا تھا وہ ابھی تک جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچے گا، لیکن ان کے اوپر راستے پہ حملہ ہوا ہے، کیونکہ ان کو رکاوٹیں ہیں، ان کو آگے سے خطرہ ہے۔ وہ سیج توڑنا چاہتے ہیں، جو بیریئر لگائے ہیں اس کو توڑ کے انسانی جو امداد ہے وہ ان کو فلسطینی لوگوں وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈٹرمنٹ ہے، وہ وہاں پہ رکاوٹ کا شکار ہے۔ تو وہ ہیڈ آن ہے، سامنے ایک دوسرے کے سامنے ہے۔ تو یہ صورتحال ہے غزہ کی، اور لوگوں کی بھوک اور افلاس کا جو حال ہے وہ آپ دیکھتے ہی ہیں۔ غزہ سارے کا سارا انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں، ایسی صورتحال میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لندن سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ لندن میں ہوا یہ ہے جی کہ بہت بڑا ایک پروٹیسٹ ہوا ہے۔ یہ وائٹ سپریمسٹ کہہ لیں ان کو، آپ کہہ لیں، یہ انہوں نے آپ کے آسانی کے لیے جو لوگ نہیں جانتے ہیں لوگوں کو، یہ جی چٹے جڑے گھوڑے نے نا، ایک کہتے ہیں جی ساڈے ملک کو نکلو باہر بندیاں نو، اور انہوں نے بہت بڑا اجتماع کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا مین کنسرن یہ ہے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں کشتیوں میں بیٹھ کے، پتہ نہیں شاید وہ چاہتے ہیں کہ جہاز پہ آئیں، کشتی پہ نہ آئیں، یہ کیا صورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑا ان ریئلسٹک طریقے سے انگلینڈ میں ہینڈل کیا گیا ہے، لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ بندوں کو نکال دیں، کوئی کہتا ہے جی ڈیپورٹیشن ہو جائے۔ لیکن میرا خیال میں اس کا ایک بڑا آسان حل یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ بات تو میں آپ سے لوگوں سے کر رہا ہوں اردو میں، جس کا کوئی آپ نے کیا کرنا ہے اس کا میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک انگلش میں ویڈیو بننا چاہیے، یا سجیشن ان کو دینی چاہیے کہ ان کی گورنمنٹ کو یہ ٹویٹ کرنا چاہیے کہ بھائی جان اس طرح نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن جمپ کرے، آپ کے جو پہلے 10-12 جو ملک ہیں، جو امیر ممالک ہیں، وہ اس میں حصہ لیں اور وہ اپنے اپنے ملکوں میں ان لوگوں کو جگہ دیں، اور جو ڈسپرس لوگ ہیں اس کا یہ تو شارٹ ٹرم سلوشن ہے۔ دوسرا کہ اپنے کچھ لوگوں کو ہر ملک میں تھوڑی جو ہے نا وہ بندوں کو بھیجا جائے جو ڈسپرس ہو رہے ہیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے کہہ لیں، یا جنگی حالات کی وجہ سے کہہ لیں، یا اپنے ملکوں کی پریشانیوں کی وجہ سے کہہ لیں، تو ان کو وہاں پہ رکھا جائے، ان کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ یہ تو شارٹ ٹرم سلوشن ہے۔ لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ اپنی بدماشیاں بند کریں۔ اب دیکھیں نا، پاکستان جیسے ملک میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ نے کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے کرک لوگوں کو، عاصم منیر کو جہاں پہ جب انگلینڈ میں آپ اس کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں تو آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ کچھ آپ ساری دنیا میں کرتے ہیں۔ جتنا بھی کرپٹ مافیا ہے دنیا کا اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں۔ انگلینڈ والے، برطانیہ اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ پروموٹ ہی کرنے کی والی بات ہے نا کہ آپ ان کو زبانی تو اب کہنا ہے کہ ہمیں جمہوریت پسند ہے، لیکن وہ ریگنگ والے جو معاملہ ہے کامن ویلتھ کا، انہوں نے اپنے چھپا کے رکھا ہوا۔ اب کامن ویلتھ نے یہ جو معاملہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، کامن ویلتھ نے وہ ڈراپ سیٹ نیوز نے اس کو نکال کے باہر کر دیا۔ جب آپ ایسے کام کریں گے اور لوگوں کو آپ دوسرے ملکوں میں جو سچ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور انکمپیٹنٹ لوگوں کو لا کے اوپر بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ جس طرح پاکستان کی مثال ہے، وہاں پہ لوگ خراب ہوں گے، حالات خراب ہوں گے، لوگوں کو بھوک ننگ افلاس ہوگی۔ انسان ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں، ایجوکیشن چاہتے ہیں، جس طرح آپ لوگ کھا رہے ہیں، گورے کھا رہے ہیں، یہ ویسٹ کھا رہا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے ڈسپرس ہوں گے، تو پھر وہ انہی ممالک میں آئیں گے اور کہاں آئیں گے؟ بہرحال یہ تو تھی ڈراپ سیٹ نیوز کی جو یہ نیوز ہے، وہ پاکستان کے الیکشن ریگنگ کے بارے میں وہ سامنے آئی ہے، اور یہ بڑا افسوسناک مقام ہے کہ کامن ویلتھ نے اس کو پبلش ہی نہیں کیا۔ اس کو پبلش کرنا چاہیے تھا دیر اینڈ دین، اسی وقت پبلش ہونی چاہیے تھی رپورٹ، جو ڈراپ سیٹ نیوز اب رپورٹ جو پبلش کر رہی ہے۔ آگے سر پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جو کوٹ لکھپت جیل کے جو قیدی ہیں انہوں نے خط لکھا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو،
اس خط میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو انہوں نے پرائیویسی ہماری ختم کر دی گئی ہے، سرویلنس ہے، ہر بندے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ان کی چیزیں، ان کے اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا لیول اب اس حد تک چلا گیا کہ وہ شاکر روان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ صرف سانس بند ہونا رہ گیا۔ شاکر روان صاحب فرماتے ہیں صرف سانس بند ہونا رہ گیا، آپ اندازہ کریں، یعنی ان کے بھی انہوں نے وہ جو اکاؤنٹ تھے وہ بھی منجمد کر دے، ایزی پیسہ جائز پیسہ اور موبائل یہ وہ سارا کچھ ان کا بند کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سانس بند ہونا باقی رہ گیا۔ اور اسی سلسلے میں یہ کوٹ لکھپت جیل کے جو قیدیوں نے خطوط لکھے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل خدا کا واسطہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں اور بات کریں، یہ انہوں نے ہمارا ہاتھ کر دیا، حالات کر دیے۔ اچھا، اب انہی حالات میں آپ دیکھیں سمینا پاشا صحافیوں کی صورتحال دیکھیں، یہ تو شاکر روان صاحب بھی صحافی ہیں اور ان کے ساتھ یہ صورتحال ہو رہی ہے، اور ادھر سمینا پاشا کے ساتھ جو ہوا ہے اس سمینا پاشا کے اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیے کہ سمینا پاشا فرما رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ میرے والد کا آپریشن ہونے والا ہے اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، ہم ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کہ باپ کا آپریشن کروا سکیں۔ ان حالات میں جان بوجھ کے بغیرتی کی، ذلالت کی انتہا ان لوگوں کی۔ آپ یقین کریں کہ اب عاصم منیر نہیں، عاصم منیر کو جو تقویت دے رہے ہیں، عاصم منیر کی جو طاقت بن رہے ہیں، جو یہ چھوٹے چھوٹے چمچے ہیں یہ ان کے ارد گرد پھٹ ہے، وہی کام کرتے ہیں۔ عاصم منیر آ کے اکاؤنٹ بند نہیں کر دینا۔ تو یہ اس لیول کے انہوں نے گند اور غلاظت کی ہے کہ خدا کی پناہ، یہ جہنمی قسم کے لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں۔ سمینا پاشا کے معاملے میں کدھر ہیں یہ ساری صحافی؟ نعیم پنچوتا صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کدھر ہیں سارے صحافی؟ کل بڑے چکن ڈیسی وہ جو علیمہ خان کے ساتھ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کدھر چلے گئے آپ؟ کہاں ہے آپ کی صحافت اس وقت؟ کہاں؟ کیوں نہیں بولتے سارے صحافی؟ کیوں نہیں بولتے؟ یہ صحافی تنظیمیں کیوں نہیں بات کرتی؟ یہ کہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اپنی صحافت وہیں پہ نظر آتی ہے، اپنی تنظیم اور اپنے، صرف وہی صحافی ہیں جو بکواس کر رہے ہیں، جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، صرف وہی صحافی ہیں۔ یہ منیب بھی کلہ صحافی ہے۔ یہ صحافت کے نام پہ دھبا ہیں ساری تنظیمیں۔ یہ انہوں نے پاکستان کی صحافت کو میں جو سمجھا ہوں، صحافت کو میں جب کالج میں زمانے پڑھتا تھا، ہمارا ایک اخبار ہوا کرتا تھا النقیب کے نام سے فیصل آباد میں، تو وہ میرے ماموں کا اخبار تھا، تو ہم جب ان کے پاس بیٹھ کے، جب میں لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا تھا، تو میں نے جو چند سیکھے تھے وہ اس کو عبادت سمجھا کرتے تھے۔ یہ بات بہت پرانی ہے لیکن یہ اس کو عبادت سمجھا کرتے تھے لوگ، اور میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ اتنی تندہی سے اس وقت اخبار جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا جایا کرتا تھا۔ کاتب بیٹھا ہوتے تھے جو خبریں آتی تھیں ان کو لکھتے تھے، اور وہ اس کو عبادت کے طور پہ کرتے تھے، اور آج بزنس کے طور پہ کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے کر رہے ہیں، اور ایک سے سارا یاوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اس قسم کے یہ انہوں نے جو حساب کتاب کیا، اور مریم کی آپ دیکھ لیں، ان تمام حالات میں جو کچھ بھی بنا ہوا، اور مریم کو آپ دیکھ لیں، مریم نے اپنا کام جو جاری رکھا ہوا اور اس لیول پہ لے گئی ہے وہ کام کو کہ انتہا خدا کی پناہ ہے۔ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ وہ پیکٹوں پہ لگا رہی ہے۔ وہ 50 روپے کا جوس کا ڈبہ اور 30 روپے کی وہ پتہ نہیں چنے یا چپس ہیں، وہ کیا ہیں، اور میرے خیال 100 روپے کا ڈبہ جس کی پکچر لگی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ پکچر چھپنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ بے شمار لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو پوسٹر چھپے تھے نواز شریف کے، جب یہ نواز شریف 80s کی بات کر رہا ہوں میں، نواز شریف کا جو اس وقت جو پوسٹر تھا وہ اس زمانے میں 5 روپے کا ایک پوسٹر پڑتا تھا، یعنی اتنے مہنگے، اور وہ پیپر تھا، اس کی پرنٹنگ تھی، وہ اس قسم کے وہ پیپر وہ چھپوایا کرتا تھا نواز شریف۔ جب یہ ضیاء الحق کے ٹائم میں جب یہ لوگ واپس آئے، جنیجو وغیرہ کا ٹائم تھا، ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5 روپے کا وہ پوسٹر ہوتا تھا۔ یہ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ پیسہ جو بیگ بنا کے دے رہے ہیں جو بچوں کو، اور وہی کچھ اس کی بیٹی کر رہی ہے آج جو نواز شریف کرتا تھا ایگزیکٹلی سے۔ آپ یقین کریں کہ مطلب نواز شریف کی بغیرتی، نواز شریف کی ذلالت، نواز شریف کی ثالثی ذہن، نواز شریف کی تمام تر جو خباثت ہے نا، اس کو اگر ملٹی پلائی بائی 100 کر دینا تو وہ مریم نواز شریف ہے۔ وہ یہ عورت ہے جس عورت کا یہ حساب کتاب کر دیا، اس لیول پہ چلی گئی ہوئی ہے۔ ان تمام کے درمیان آپ کو کچھ اور بھی صاحب نظر آئیں گے، قاسم منیر صاحب نظر آئیں گے، وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے تھے، لوگ کے ڈوب رہے ہیں، انہوں نے دیکھ رہے ہیں، اور منہ اس طرح بنایا ہوا جس طرح پتہ نہیں کتنا دکھ ہو رہا ہو، یہ پتہ نہیں کی کر رہے ہیں، منہ اس طرح بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کون سا اس نے آسمان جو ہے نا وہ اٹھا لینا اور سارا پانی اس نے پی جانا منہ کے ساتھ ہی، اس قسم کا منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنا سیریس ہے، کتنا دکھ ہے، کتنی تکلیف ہے اس بندے کو۔ رتی برابر تکلیف نہیں، رتی برابر دکھ نہیں، ایک آنے کا احساس نہیں ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ جو ملک کو اس وقت اکٹھا کر سکتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے، اس کو کیا ہوا جیل میں، اس کو لے کے بیٹھے ہوئے جیل کے اندر۔
اور خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو جائے گا. بیٹھے آصم منیر آئے ٹی وی پہ بیٹھے کرے میں ٹیلی تھان, آئے شہباز شریف بیٹھے کرے ٹیلی تھان, کرے پیسے اکٹھے لوگوں کے لیے. ایون سارے دنیا جہان کے اس وقت آپ جو ہے نا امداد, آپ حیران ہو جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ٹیلی تھانز بھی ہو رہی ہیں, یہاں پہ عمران ریاض بھی شامل ہیں, بہت سے لوگ شامل ہیں, لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے سے بات یہ بتانی پڑتی ہے, یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پاکستانیوں کو, یہ حالات ہو چکے ہیں باہر میں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریمیڈیز نہیں بھیجنے تھے, یہ پیسہ کیوں ہم بھیجیں پاکستان میں؟ یقین کریں اتنی بے حسی پیدا کر دی ہے اپنے اوورسیز کے اندر لوگوں کے اندر جس کی انتہا نہیں ہے. یہ تو سٹوریاں جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں, جو شاید وہ اگر آپ جھوٹ مت بولیں اور یہ سٹوریاں مت چھپائیں, جو ظلم اور جو بربریت اس سیلاب نے پاکستان میں جو عذاب جو پیدا کیا ہے, اگر آپ اس کو مت چھپائیں, ہو سکتا ہے کچھ 4 پیسے پاکستان میں لوگوں کی امداد کے لیے لوگ دے دیں. لیکن اس وقت بڑا ریزنٹمنٹ ہے لوگوں میں اور بڑی عجیب و غریب حالت میں لوگ. میری جن لوگوں سے گفتگو ہے ہر بندے سے یہی ہے کہ یار اب ہم کیا کریں, ہمارے بہن بھائی مر بھی رہے ہیں اور یہ حکومت کر بھی نہیں رہی. اگر ہم بھیجیں گے تو حکومت کو بھیجیں گے تو کیا کریں گے؟ تو پرائیویٹلی لوگ اپنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اکا دکا جو ہیں وہ اپنی امداد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حالات کر دیا ہم نے پاکستان, ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس ملک کا. اور بس ہم یہی بات کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد. دوسرا جو ہے آخر میں ایک جملہ اس کے لیے, جو آپریشن مشن نور جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کی اپیلیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. ان تمام لوگوں کا شکریہ کہ پاکستان کی عوام کا یہ ایک میسج جانا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ پاکستان کا ہر ایک شخص آپ سے نفرت کرتا ہے اور آپ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.